پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام حدیث، پیغام حدیث۔ جس طرح یہ مشن اور منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منہج ہے، اس طرح دنیا کے ہر فتنے کا علاج اگر انسان کو مل سکتا ہے تو قرآن و حدیث سے مل سکتا ہے۔ اور آج اتنے فتنے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اتنے فتنے آئیں گے زمین پر کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، کوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے زمین کی طرف آتے ہیں، کوئی ان قطروں کو شمار نہیں کر سکتا۔ قیامت کے نزدیک اسی طرح فتنے زمین پہ آ جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ایک شخص فتنوں کو دیکھتے ہوئے کہے گا یہ جو فتنہ آیا ہے نا، ہادی مہلکتی، بس لگتا ہے اب تو میں مارا جاؤں گا۔ لیکن جب نیا فتنہ آئے گا، یونسی تالیہا ماضیہا، اگلا فتنہ اس سے بھی بڑا ہوگا، پچھلے کو ویسے بھول جائے گا۔ حالت یہاں تک پہنچے گی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنا دین بیچ دیں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک شخص مومن نظر آئے گا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بھی ملے ہوں گے کہ اچھا بھلا مومن ہوگا، صبح ہوگی کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اور آج تأسف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وہ دانشگاہیں، وہ جگہیں جہاں علم و معرفت کی گتھیاں سلجھائی جاتی، اور آج وہ باتیں بھی کانوں تک پہنچی کہ کہنے والا کہتا ہے ہاں میں پہلے مسلمان تھا اب نہیں رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، اور اس وقت تک کوئی فکری فتنہ ہو، معاشرتی فتنہ ہو، یا روئے زمین پہ پیدا ہونے والا کوئی بھی فتنہ ہو، جب تک قرآن و سنت سے، کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے رہنمائی نہ لی جائے، اس وقت تک وہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ فتنے اٹھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے ختم بھی کروایا تو ان لوگوں کے ہاتھوں سے جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ سعادت دی تھی، وہ قرآن و حدیث کے ماہر تھے۔ اتفاق سے 447 میں خلیفہ القائم بامر اللہ تھا، یہودی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسا سک پیش کیا جس کو ہم کانٹریکٹ سائن کرنے ہیں، اسی طرح کے ایک سک پیش کیا کہ آپ نے کیا ہم پہ مصیبت قائم کی ہوئی ہے، یہ آپ کے پیغمبر نے لکھا ہے کہ یہودیوں سے نرمی کرو۔ وقت کا بادشاہ اور گورنر وزیر پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، حدیث تو کہتی ہے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو، یہ کیسی چیز آ گئی۔ اور اس پہ سائن تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس پہ سائن تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لکھا گیا ہے خیبر میں۔ یہ وہ فکری فتنے ہیں جو آج نوجوانوں کو چمٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے صحیح فکر کو۔ آج کوئی اس پہ توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سلطنت اسلامیہ پریشان ہوئی، لیکن ایک صاحب حدیث کو جب لایا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا کذب وزور، جھوٹ ہے۔ کہا آپ نے یہ چھوٹی سی بات کہہ کے فارغ ہو گئے، یہ اچھا بھلا فتنہ بنا ہوا ہے، جھوٹ کیسے ہے؟
تزویر کیسے ہے؟ کہا یہ جو کانٹریکٹ آپ پیش کر رہے ہیں، جو سائن ہوا ہے، لکھا گیا ہے خیبر میں، اور بلا شبہ جنگ خیبر یہ 6 ہجری کے آخر میں اور 7ویں ہجری کے شروع میں ہوئی۔ سائن اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شو کیے جا رہے ہیں، وہ تو 4 ہجری میں شہید ہو گئے، ان کو لگا تھا تیر اور آخر اللہ کے پاس چلے گئے، تو کیا یہ 2 سال بعد پھر قبر سے اٹھ کے آ کے سائن کیا انہوں نے؟ اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے جو 8 ہجری میں ہوئی ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت ان سے سائن کروا لیے؟ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جب تک انسان قرآن و حدیث پر اس کی دسترس نہیں ہے، کبھی کسی فتنے سے بچ نہیں سکے گا۔ امام دارمی نے ایک قصہ پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں سمعت ابا نعیم، میں نے ابو نعیم سے سنا، وہ معلی بن عرفان کی بات کر رہے تھے کہ حدثنا ابو وائل، مجھے ابو وائل نے بیان کیا کہ خرج علینا ابن مسعود بصفین، کہ عبداللہ ابن مسعود صفین کی جنگ میں آئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں میں نے تعجب کیا کہ نام لیا جا رہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفین کی جنگ یہ 37 ہجری میں ہوئی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 32 ہجری میں فوت ہو گئے، اور راوی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین میں آئے۔ یہ محدثین کا کردار ہے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ دی ہوتی ہے، وہ 2 لفظوں میں اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتراہ بعث بعد الموت، کیا عبداللہ ابن مسعود پھر 5 سال بعد صفین کی جنگ دیکھنے آئے تھے؟ وہ تو اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا، جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہے کتاب و سنت کا منہج۔ دنیا کے اندر جس شخص کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے، ساری زندگی اگر وہ سجدے میں پڑا رہے، یاد رکھنا وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا۔ اعتبار جو ہے وہ سجدے نہیں ہے، اعتبار ہے سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو جہاں مسلمان طواف کرتے تھے مشرک بھی طواف کرتے تھے۔ وہ مشرک کیوں؟ یہ مسلمان کیوں؟ مسلمان جو ہے وہ حاجیوں کو لباس بھی دیتے، ستو بھی پلاتے، خدمت بھی کرتے، یہ کام مشرک بھی کرتے تھے۔ وہ مشرک کیوں؟ یہ مسلمان کیوں؟ کام تو وہی ہے۔ وہ بھی صفا مروہ بھی جاتے، مسلمان اور مشرک بھی جاتے تھے۔ مسلمان بھی غلام آزاد کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے۔ بلکہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اعتکاف کی نیت کیا کرتے، صدقات کیا کرتے۔ آخر کیوں وہ مشرک تھے؟ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کو مسلمان کہا گیا کیونکہ انہوں نے جو کام کیا اس لیے کیا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرک اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جیسے کرتے رہے، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا ہے۔ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپریمیسی کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کا نیک سے نیک عمل بھی جو ہے وہ اکارت جائے گا۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہوگا۔ اس خوشخبری کی روشنی میں پھر صحابہ کرام نے بھی احادیث کو یاد کیا، اور پھر تابعین نے بھی یاد کیا، اور پھر تبع تابعین نے،
اور آج تک ایسی ہستیاں موجود ہیں جو اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے نضر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، کہ جس نے ایک حدیث ہم سے سنی اس کو یاد کیا اور اس کو آگے پہنچا دیا، اس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے نام سن کے کہ کس قدر ان کو یہ شوق اور ذوق تھا۔ یہ چھوٹی سی عمر، یہ 12 سال کی عمر، یہ 14 سال کی عمر، 15 ہزار حدیثیں یاد کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ اس خوشخبری کے حصول کے لیے تھا۔ آج اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے صرف قراءات کے متعلق مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں، صرف قراءات کے متعلق۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، حاشد بن اسماعیل کو 15,000 حدیثیں یاد تھیں۔ داؤد بن عمر الضبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے پوچھا کہ کتنی کو حدیثیں یاد ہے؟ کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے کہا چلو بتاؤ تو صحیح آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہا میں نے تو صرف وقی کی کتابوں سے 10,000 حدیثیں یاد کی۔ یزید بن ہارون کو 20,000 حدیثیں یاد تھیں، اسی طرح حشیم کو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امام ابو داود کہا کرتے تھے صرف ایک مرتبہ آ کے مجھے بتا دینا کہ میں نے حدیث سننی ہے، میں آپ کو 36,000 حدیثیں سنا کے کوئی اور کام کروں گا۔ یہ وہ خوشخبری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کو حاصل کرنے کے لیے اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، جن کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت۔ امام حماد بن اسامہ کہتے ہیں یہ رب کی عنایت ہے مجھ پہ کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی ہے، اپنے ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حافظ ابو بکر بن جعابی بیان کرتے ہیں کہ 2,00,000 حدیثیں میں نے یاد کی، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو صحیح بخاری دنیا کے سامنے پیش کی ہے، خرجت الصحیح من 600,000 حدیث، میں نے 6,00,000 حدیثوں کا یہ خلاصہ لکھا ہے۔ اور کیسے جمع کیا؟ ما وضعت حدیثا فی الصحیح، میں نے صحیح بخاری میں اس وقت تک حدیث لکھی نہیں ہے، الا بعد ما اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى وتيقنت صحته۔ میں غسل کرتا، میں 2 رکعتیں پڑھتا، میں استخارہ کرتا، اور مجھے اللہ یقین دلاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر میں اسے صحیح بخاری میں لکھتا۔ کس قدر اللہ کے ساتھ اس انسان کا تعلق تھا۔ یہ علم ایسے نہیں پہنچا، اس میں بڑی محنتیں ہوئی ہیں۔ امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے مجھے 7,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا ہوگا کوئی بادشاہ، پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنی حدیثیں یاد ہوئیں تو آپ پیدل کتنا چلے؟ مسکرا کے کہتے ہیں 30,000 میل میں پیدل چل کے حدیث پڑھتا رہا، 3 بر اعظم پیدل چلے ہیں۔ اس کا اگلا سوال اس سے بھی حیرت زدہ کرنے والا ہے، کہتے ہیں بس صرف 30,000 میل؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العدہ، اور بھائی چلا تو میں اور بھی ہوں، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ ان کو بھی اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ آج ایک چھوٹا سا سوال بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تھا وہ منہج
آج پاکستان میں کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے 10,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ یہ وہ منہج تھا. اور آج بھی عرب میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. شیخ یحییٰ بن عبدالعزیز الیحییٰ کس قدر حدیثوں کے حافظ ہیں. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عبداللہ الدویش، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہزاروں حدیثیں یاد. شیخ صالح بن عبداللہ العصیمی اس وقت موجود ہیں جن کو 50 ہزار حدیثوں سے زائد حدیثیں یاد ہیں. اور آپ شناقطہ کی بات اگر میں شروع کروں تو وقت تھوڑا ہے. جس وقت موجود ہیں، یہ شنقیط جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے حافظہ بھی کمال کا دیا ہے. علامہ سیدی محمد بن علامہ سیدی عبداللہ بن حاج ابراہیم العلوی جو ہے رحمہ اللہ، یہ 1250 کو فوت ہوئے. وہ مسکرا کے کہا کرتے تھے اگر ان علوم المذاہب الاربعہ، اگر چاروں فقہا کا علم جو ہے مذاہب اربعہ کا کتابیں اور شروحات کو سمندر میں پھینک دے تو میں اور میرے شاگرد جو ہے الدیمانی ہم دوبارہ وہ پوری کتابیں آپ کو لکھ کے پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر صلاحیت بھی رکھتے ہیں. علامہ محمد محمود الترکزی یہ مصر میں تھے. آپ حیران ہوں گے اتنی موٹی کتاب ہے قاموس کی، جس طرح ڈکشنری ہوتی ہے انگلش کی، یہ عربی کی ہے. تو کسی نے پوچھ دیا کہ سنا ہے کہ آپ نے یاد کی؟ کہتے ہاں یاد کی ہوئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ مصری بڑے ماہر لوگ ہیں. کہتے ایسے نہیں، ہم تو امتحان لیں گے. کہتے اچھا. علماء بیٹھے، انہوں نے امتحان لیا، جہاں سے بھی انہوں نے سنا وہ پوری کی پوری قاموس جو ہے ان کو یاد تھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشن کو بھی زندہ کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے نخبۃ الصحیحین اس کو جمع کیا تھا کہ صرف وہ حدیث اس میں لائے جو صحیح بخاری کی ہوگی، جو صحیح مسلم کی ہوگی. جب ہم نے قرآن کالج پھول نگر میں شروع کیا کہ کم از کم اتنی بڑی کتابیں تو نہیں اٹھا سکتے، یہ چھوٹی سی کتاب نیت سے لے کے جنت تک کی خبر جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صرف وہ روایت لیں گے جو دونوں کتابوں میں ہوگی، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. جس طرح صحابہ کرام نے ان حدیثوں کو یاد کیا، اس طرح صحابہ کرام نے ان حدیثوں کو لکھا، تابعین نے لکھا، تبع تابعین نے لکھا. اور آج اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں، آج نیو جنریشن کو حدیث کا دشمن بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ پیش کر دیا جاتا ہے، یہ حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئیں تو یہ کیسے قابل اعتماد ہوں گی. اور یہ شاید کہ وہی لوگ پیش کرتے ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سنن ابی داود کی روایت ہے 3646، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی اللہ کے رسول کی میں لکھ لیا کرتا تھا. قریش کے کچھ لوگوں نے کہا آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات کیوں لکھتے ہیں؟ یہ سیدھی بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دی سیدنا عبداللہ ابن عمر نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق. میرے صحابی لکھو جو میں بولتا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے. آپ نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس زبان سے اللہ حق ہی نکالتے ہیں. صحابہ کرام یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر ہی بیان کرتے ہیں، سنن الدارمی کی روایت ہے 486، بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المدینتین تفتح اولا. ہم صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور سب لکھ رہے تھے. لکھتے لکھتے صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ قسطنطینیہ کی بات کی ہے اور اسی طرح
روما کی بات کی ہے، ان دونوں میں سے پہلے فتح کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ ان کو بتاتے اور آپ صحابہ کو یہ خبریں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بل مدینہ ہرقل اولا، پہلے ہرقل کا شہر جو ہے قسطنطنیہ، یہ فتح ہوگا، مسلمان فتح کریں گے. اور صحابہ لکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 5241، ابو طفیل کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اخصکم رسول اللہ بشیء، یہ میں صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ وہ روایت ہے جو کلی کھول دیتی ہے ان لوگوں کی باتوں کی جو کہتے ہیں نہیں نہیں، سیدنا علی کو اللہ کے رسول نے کچھ لکھ کے دیا تھا جو کسی کو نہیں لکھ کے دیا، وہ خاص کیا تھا. سیدنا علی جواب دیتے ہیں ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم يعم به الناس کافہ الا ما كان في قراب سیفی هذا. پھر انہوں نے اپنی تلوار جہاں رکھی تھی وہاں سے ایک کاغذ نکالا جس میں کچھ حدیثیں لکھی ہوئی تھی، کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہم نے لکھا ہوا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اس پر بھی لعنت ہے جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے تاکہ کسی کی زمین ہتھیا لے. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَهُ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اس پر بھی لعنت ہے جو اللہ ذوالجلال کے دین کو نہیں پسند کرتا، بدعتی ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، یا جو اپنے والد پہ لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور صحابہ کرام نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کا اہتمام کیا. حماد بن سلمہ کہتے ہیں میں نے سمامہ بن عبداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کتاب لی اور اس میں یہ بات موجود تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض کے متعلق احادیث لکھ کے مسلمانوں تک پہنچائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان میں باقاعدہ احادیث لکھ کے بھجوا رہے ہیں. بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے، بشیر بن نہیک کہتے ہیں کنت اکتب ما اسمع من ابی ہریرہ، جتنی حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے میں اسے لکھتا، لکھنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کرتا، پھر وہ اسے پڑھتے اور پڑھنے کے بعد کہتے نعم ٹھیک لکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حدیث کی کتابت کا یہ سارے کا سارا جو مواد تھا وہ جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کی پوری زندگی صحابہ کرام نے محفوظ کی ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ حیات طیبہ پوری کی پوری ڈاکومنٹل لائف ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح خطوط لکھے بادشاہوں کو، تو وہاں کو حال چال تو نہیں تھا بلکہ احادیث لکھ کے بھیجتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں، راستے میں پہنچے، سراقہ بن مالک الجعشمی جو اس نظریے سے پیچھے گیا کہ 100 اونٹ انعام رکھا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ من ذالک کسی دوسری شکل میں ان کی نعش مبارک کو لے آئے تو 100 اونٹ اسے انعام ملے گا. لیکن اللہ نے حفاظت کرنی تھی. جو ہی گھوڑا قریب پہنچتا ہے زمین میں دھنس جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور آخر کیا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے، میرے نام کی امان لکھ کے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امان نامہ لکھ کے دیا سراقہ بن مالک الجعشمی کو. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں اس وقت
مدینہ 4 مربع کلومیٹر پہ تھا، وہاں اوس کے لوگ بھی تھے، خزرج بھی تھے، مہاجرین بھی 300 کی تعداد میں آ گئے، اور اس وقت یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قریظہ بھی تھا، بنو قینقاع بھی تھا، بنو نذیر بھی تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جو دنیا کے لیے حیران کن کام کیا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے لکھا تھا۔ وہ سب کے سب احادیث پر مشتمل ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کتابوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تو کیسے پتہ چلے گا؟ 54 دفعات ہیں، 54 آرٹیکلز پر مشتمل یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ دستور ہے جو آج کے دن تک کسی نے اس کے مقابلے میں کوئی دستور نہیں لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ دستور نہیں لکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سینسس کروائی ہیں، مردم شماریاں کروائی ہیں۔ 1500 صحابہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا خرچ ہے، کیا کیا ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری، اور پھر ان کے بارے میں رہنمائی کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس اصول کے تحت کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامک اسٹیٹ قائم کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی حیران کن بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ایسا صحابہ کرام کو دیا کہ اس کی تمام دفعات لکھوائی کہ ایک ایک پیسہ جو آتا تھا اس کا 2 طرح کا آڈٹ ہوتا۔ آج اہل علم، اہل فن اس بات کو سمجھتے ہیں، پری آڈٹ بھی ہوتا اور پوسٹ آڈٹ بھی ہوتا، اور وہ ساری کے ساری احادیث اور سارے کا سارے وہ فیصلہ جات، تقسیم، اور جو اللہ کے رسول نے کسی کو حکم دیا کہ اس نظریے، اس اصول کو جاری کر دو، وہ سب محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 533 فیصلے کیے ہیں، جن فیصلوں کا تعلق دیوانی بھی ہے، جن فیصلوں کا تعلق تجارتی بھی ہے، اور انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی فیصلے تھے دوسری قوموں کے ساتھ جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا۔ یہ سارے کے سارے فیصلے آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو مدینہ کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے باقاعدہ ان تمام فیصلہ جات کو جمع کیا اور بطور ڈگری حاصل کرنے کے لیے مصر میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ 14 معاہدات کیے ہیں، وہ ساری کے ساری احادیث آج بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 104 خط لکھے ہیں بادشاہوں کو۔ اور آپ کے لیے یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ مالابار، اس وقت تو ہندوستان اتنا نہیں تھا، مالابار کے بادشاہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج چینی کا بھاؤ آپ کے پاس کتنا ہے، آج کل چمڑا کیسا ہے، وہاں یہ ہوتا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، دین کو قبول کر لو، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر لو گے تمہیں اللہ دگنا اجر دیں گے، تیری وجہ سے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات بھی اس وقت تک موجود ہیں جو صحابہ کرام نے لکھے۔ وہ خطبہ جس کو آج دنیا مانتی ہے، ایسا کمال کا خطبہ جو بیسک ہیومن رائٹس کے متعلق ہے، جس کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو کلمات ادا کی، 47 آرٹیکل پر مشتمل، اور اگر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ یہ بھی شامل کر لیں تو 48 آرٹیکل، جس کی صرف تفصیلات 71 دفعات جو ہیں وہ علماء نے مرتب کی ہیں، یہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ صحابی نے جب سنا تھا جو یمن سے آئے تھے تو کہا اللہ کے رسول یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، اگر آپ لکھوا دیں تو آپ نے حکم دیا اکتبوا لأبی شاہ، یہ لکھ کے دو ابو شاہ کے لیے، اور اسے لکھوا کے دیا جو لے کر گیا۔ یہاں ایک بات کا میں صرف اضافہ کر دوں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے منع کر دیا تھا کہ تم نے حدیث نہیں لکھنی،
شاید کہ ان کی سمجھ کا یہ سقم ان کو حدیث سے دور کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب قرآن لکھا جا رہا تھا تو فرمایا کہ ایک ہی صحیفے میں دونوں چیزیں نہ لکھی جائیں تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ اور چونکہ بنیادی طور پہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف التباس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ جب میں قرآن کی بات پیش کرتا ہوں تو صرف قرآن لکھو۔ اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں تھا کہ آپ حدیث نہ لکھو، وگرنہ یہ ساری حدیثیں کہاں سے آئیں؟